بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاسز میں بھی جب کبھی بچوں سے یہ بات پوچھنے کا اتفاق ہوا کہ سردیوں میں آپ کے اسکولوں میں جو فنکشن ہوتے ہیں ان میں ایک فنکشن آپ کرتے ہو بون فائر نائٹ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا الاؤ جلے گا اور الاؤ کے ارد کرسیاں بچھی ہوں گی، کھانے کی چیزیں ہوں گی، رات ہوگی، سردی ہوگی، ہم انجوائے کریں گے، لیکن انہیں پتہ کچھ نہیں ہے کہ وہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ایک بات ان کو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں، یہ پیراگراف جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہی ہوں یہ کیمبرج سے ہی آیا ہوا ہے، اور یہ اس کا تعلق انگلستان سے ہے، انگلینڈ سے ہے، پاکستان یا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر ملک کی اپنی اپنی مخصوص رسومات اور روایات ہوتی ہیں جن کے اصل معنی وقت کے ساتھ ساتھ بھلا دیے جاتے ہیں۔ انگلستان میں ایسی ہی ایک رسم بڑے پیمانے پر منائی جاتی ہے جو بون فائر نائٹ، گائے فوکس نائٹ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ رسم 5 نومبر کو ہوتی ہے۔ لوگ بڑے بڑے الاؤ جلا کر اس پر ایک مرد کا پتلا بٹھا دیتے ہیں جو مردانہ لباس میں ہوتا ہے۔ کئی شہروں میں باغات میں آتش بازی کا مظاہرہ ہوتا ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں مختلف طرح کی آتش بازی کی چیزیں چھوڑی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ گائے فوکس کون تھا اور اس کا پتلا کیوں جلایا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ بھی یقین نہیں کہ یہ کوئی حقیقی کردار تھا یا فرضی۔ دراصل گائے فوکس واقعی ایک ایسا شخص تھا۔ اس کہانی میں کچھ اس طرح ہے کہ 16ویں صدی کے دوران انگلستان میں ملکہ میری اور ملکہ الزبتھ حکومت کرتی تھیں۔ اس زمانے میں عیسائیت کے 2 بڑے فرقوں کے درمیان شدید مخالفت پائی جاتی تھی، ایک فرقہ پروٹیسٹنٹ اور دوسرا کیتھولک۔ نوجوانوں نے بادشاہ اور اس کے پارلیمنٹ کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے پارلیمنٹ کے تہہ خانے میں ایک بہت بڑا بم خفیہ طور پر رکھ دیا جس کے طرف بہت بڑی سی لکڑیاں جمع کر دی گئیں، کیونکہ اس زمانے میں بم بھی لکڑیوں سے ہی جلتے تھے اور خاص ہی کسی کو چلانے آتے تھے، آج کل کی طرح بم نہیں تھے۔ اچھا، اسے اڑانے کے لیے موقع کا انتظار کرنے لگے اور انہیں تقریباً 1 سال تک انتظار کرنا پڑا۔ انہیں علم ہوا کہ بادشاہ جیمز دوسرے دن پارلیمنٹ آ جائے گا، اور دوسرے دن نومبر کی 5 تاریخ تھی اور سال 1603 تھا۔ ان باغی نوجوانوں میں گائے فوکس نام کا ایک شخص تھا جس نے کچھ دیر فوج میں ملازمت کی تھی اور اسے بم چلانے کی کچھ تجربہ تھا۔ اس نے یہ ذمہ داری قبول کی۔ بدقسمتی سے جیمز کے وزیر اعظم کو اس سازش کا علم ہو گیا۔ اس نے فوراً گائے فوکس کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، اور فوکس کو گرفتار کر لینے کے بعد شدید اذیت دی گئی اور اس نے اپنے سب ساتھیوں کے نام بتا دیے جنہیں پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ گائے فوکس کو پھانسی دے دی گئی۔ اس طرح یہ سازش جو تھی ناکام ہوئی۔ آج کل برطانیہ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو گائے فوکس کی اس سازش سے کچھ لوگ اس کو ہیرو سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو سازشی سمجھتے ہیں، اور ہیرو سمجھ کر اس کا یہ دن گائے فوکس نائٹ کے نام سے، اس کا نام تھا گائے فوکس، اور یہ نائٹ بناتے ہیں۔ اس کے لیے یہ الاؤ جلاتے ہیں، اس کے لیے یہ فنکشن کرتے ہیں۔ اس میں پاکستانیوں یا مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو اس پیراگراف کو آپ سنیں اور اس کی سمری کریں 100 الفاظ میں، اور خود ہی اس کی چیکنگ کریں یا اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیں۔ اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس پیراگراف یہ انفارمیشن ہے آپ کے لیے، کیونکہ گائے فوکس نائٹ ہے اصل میں بون فائر نائٹ جو آپ لوگ مناتے ہیں، لیکن علم کسی کو نہیں ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ لہٰذا یہ پیرا آپ کے لیے میں نے پیش کیا تاکہ کچھ آپ کو نالج بھی ہو اور آپ اس کی سمری بھی کر لیں۔ شکریہ، نیکسٹ ٹائم۔